السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور نہ اس بات سے منہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ سن لیا ہم نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ بہرے اور گونگے ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ جانتے ان میں کوئی بھلائی کی بات تو ضرور سنوا دیتے انہیں۔ ولو اسمعہم، اور اگر سنا بھی دیا جائے انہیں، لتولوا، پھر جائیں گے وہ، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، دعوت کا جواب دو جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اذا دعاکم، بلائیں تمہیں، لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی حائل ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچ جاؤ اس آزمائش سے جو صرف تم میں سے ظالموں کے لیے ہی مخصوص نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے اور کمزور تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے تم کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، فآواکم، پس جگہ دی تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور قوت سے نوازا تمہیں اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تمہیں تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا بدلہ ہے۔ آج 20 تا 28 سورۃ الانفال کی آیات ہمارے سبق کے لیے منتخب شدہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں ایمان والوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ مومنین کے لیے ہے تو مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟
ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور مت اللہ کے احکامات سے روگردانی اختیار کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ سننے کی ایک تفسیر مفسرین نے اس مقام پہ اطاعت اور فرما برداری فرمائی ہے کہ جب اللہ کے کسی حکم کے مطابق تم عمل کر رہے ہو تو پھر تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ تم اللہ کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور فرمانے علی شان کے منافی زندگی چلو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مت ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا جبکہ وہ سنتے نہیں۔ مطلب پھر وہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو زبانی دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تابعداری کرتے ہیں، وَهُمْ لَا یسمعون، جبکہ حقیقت حال سے بالکل متضاد ہے، بالکل اس کے مخالف ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کی مخلوقات میں سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو گونگے اور بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف کی غالباً 179 نمبر آیہ مبارکہ تھی، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو دہرایا تھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ اسلام کے احکامات کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی قدرت کے مشاہدات کر کے اللہ پہ کما حقہ ایمان نہیں لاتے، کان ہیں لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکموں سے یوں اعراض کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا نہ ہو۔ تو رب کریم نے ایسے لوگوں کے لیے فتویٰ صادر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے جانور ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ڈنگروں جانوروں سے بھی بدتر ہیں اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی زندگی گزاریں۔ اسی بات کو یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ بدترین ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بہترین بننا نصیب فرما دے۔ بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو کانوں سے سنتے نہیں، بظاہری سنتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو نہیں سنتے، گونگے ہیں، اپنی زبان سے یہ اقرار نصیب نہیں کہ ہم حق کو تسلیم کر کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ لا یعقلون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں اللہ کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو ضرور سننے کی طاقت نصیب فرما دیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ بالفرض، فار ایگزامپل اگر ان کو سنوا بھی دیا جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ پھر جائیں گے اور اعراض کریں گے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تابعداری نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس رکوع میں ایمان والوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کروایا جا رہا ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی حکم ملے تو اس کو فوراً بجا لانے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرو۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ میدان احد جب سجا ہے
اور کفار کے خلاف مسلمانوں کو لڑائی کے لیے نکلنا پڑا، اسی دن سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی شادی کی، اور صبح کانوں میں آواز آئی کہ نکلو انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو باری ہو، جس حالت میں ہو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ شادی کی پہلی رات گزار چکے تھے تو ان پہ غسل جنابت واجب تھا، لیکن یہ سوچا کہ اگر میں غسل کرنا شروع کر دوں کہیں اللہ کے رسول کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، تو اسی طرح میدان جنگ میں دوڑ لگا دی اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اتنی جواں مردی سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ اب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک رات والی نئی نویلی دلہن وہ میدان جنگ میں پردہ کر کے پہنچ جاتی ہیں، اور وہ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ حضور، حنظلہ کے اوپر جنابت کا غسل بھی واجب تھا، ابھی انہوں نے جنابت کا غسل بھی نہیں کیا تھا، ذرا خیال فرما لیجئے گا کہ جہاں آپ نے فوتیدگی کا غسل دینا ہے وہاں ان کو جنابت کا غسل بھی دے دیں، یا جیسے آپ مناسب سمجھے۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا اچھا یہ بات تھی، حنظلہ نے میری بات تسلیم کرنے میں اور میرا حکم ماننے میں اتنی کمال درجے کے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جنت کی نہروں کا پانی لے کے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آج سے حنظلہ صرف حنظلہ نہیں، غسیل الملائکہ بن گئے۔ غسیل الملائکہ کا مطلب ہوتا ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا تھا جب سیدنا حنظلہ کو قبر میں اتارنے لگے تو ان کے بالوں سے پانی گر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا جو فرشتوں نے غسل جنت کے پانی کے ساتھ دیا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھا جذبہ ان لوگوں کا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آپ یقین کیجئے کہ اصل زندگی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات ماننے میں ہے۔ ہم نے بڑی دھوڑ دوپ کر لی، ہم نے بڑے ہاتھ پاؤں مار لیے، لیکن اصل زندگی وہی زندگی ہے جو حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر جائے۔ چاہے ہم کوئی نیا ایڈوانچر کرنے کے لیے پانیوں کی تہوں میں اپنی جان کھونے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے چلے جائیں، چاہے ہم خود کو طوفانوں کے سپرد کر دیں، وہ زندگی نہیں۔ اصل زندگی اس بندے کی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں زندگی گزارتا ہے۔ ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اصل تمہاری زندگی یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بلائیں تو فوراً حاضر ہو کے لبیک و سعدیک کا نعرہ لگا دیا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ کریم بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم نے اللہ کی طرف ہی جمع ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مطلب سمجھیے گا۔ بات اطاعت اور فرما برداری کی ہو رہی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کا حکم جاری فرمانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ چونکہ اطاعت اور فرما برداری سے ہمیشہ شیطانی وسوسے روکتے ہیں، اور وسوسوں کا گڑھ یہ انسان کا دل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جسم میں گوشت کا ٹکڑا ایسا بھی ہے، اگر وہ ٹھیک تو سارا کچھ ٹھیک، اگر وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تمہارے دل میں بستے ہیں، اپنے دل کو شیطانی وسوسوں سے پاک رکھو۔ یہاں پہ ایک نقطہ بڑا توجہ طلب ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اپنے خیالات کو اگر گندگی کی طرف لے کے جائیں، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ حائل ہے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان، اگر بندہ اپنی سوچ کو نیگیٹو کر لے، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، تاثرات کو غلط سمت کی طرف، شیطانی رستوں کی طرف
موڑ لے تو اللہ کریم اس کے لیے وہی گندے رستے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنے دل میں اللہ کی یاد کو آباد کر کے رکھے تو چونکہ بندے اور دل کے درمیان اللہ حائل ہے تو پھر اللہ کریم اپنے بندے کی خاص مدد فرما کے اپنے بندے کے لیے نیکی کے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈر جاؤ اس فتنے آزمائش سے کہ جو صرف تم میں سے ظالموں کے لیے مخصوص نہیں، یعنی یہ جو آزمائش ہے نا وسوسوں والی، یہ مومن ان کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ بلکہ میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ چور وہیں پہ نقب لگاتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے، ڈاکو وہیں ڈکیتی کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان کی قوت اور طاقت اور ایمان کی دولت موجود ہے تو پھر شیطان چوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ فتنے، اور فتنے کتنے ہیں، آزمائشیں کتنی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد فتنے یوں آئیں گے جیسے رات کے بعد دن آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، تم جان رکھو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کریم سخت سزا دینے والے ہیں۔ پھر آگے مسلمانوں کو یاد کروائے ان کے ابتدائی ایام۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ دن یاد کرو جب تم زمین میں کمزور بھی تھے اور تھوڑے بھی تھے، تمہاری طاقت، پاور، یونٹی، تمہارا جمعیت، اتحاد، سب کچھ کمزور تھا۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کے نہ لے جائیں۔ یاد کرو مسلمانوں وہ دن جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر ظلم و ستم کے مکہ والے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، اور ان میں تقوی اور ڈر، میں نے تمام صحابہ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن مجھے حضرات صحابہ کرام میں یہ دو ہستیاں حضرت ابو ذر اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہما، تقوی کے اعتبار سے ان جیسی شخصیت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی۔ ویسے تو مقام سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، لیکن ہمیشہ فکر آخرت کے حوالے سے اور خشیت الہی کے حوالہ سے اور ڈرتے رہنے کے حوالہ سے مجھے ان دونوں بزرگوں جیسی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا ابو ذر غفاری جب اسلام لائے ہیں تو حالت کیا تھی، یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفار ان کا قبیلہ تھا۔ سیدنا ابو ذر کو اطلاع ملی کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کا ایک بھائی تھا انیس، آپ نے اس کو بھیجا جاؤ ذرا رپورٹ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے۔ خیر وہ کوئی اتنی خاص انویسٹیگیشن نہ کر سکا، وہ واپس چلا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے خود تشریف لائے مکہ میں۔ آپ چونکہ یہاں پہ کوئی تعارف نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی، جانتے نہیں تھے کسی کو، کوئی ریلیٹیو نہیں تھے یہاں پہ، تو حضرت ابو ذر غفاری سارا دن بیت اللہ کے پاس بیٹھے رہے، زمزم کا پانی پیتے رہے چپ کر کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ بندہ اپنے محلے کا نہیں لگتا، ان سے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے؟ کہتے ہیں میں مہمان ہوں۔ تو کہاں ٹھہرنا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے چلو آجو بھائی میرے گھر میں ٹھہر جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے، صبح ہوئی واپس آ گئے۔ اگلا دن ہوا، سارا دن حضرت ابو ذر نے پھر مسجد میں گزار دیا، بیت اللہ شریف کے پاس حرم پاک میں پانی پیتے رہے، زمزم کا کھجوریں وغیرہ کھاتے رہے اور چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ایکچولی وہ اس تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی بندہ قابل اعتماد ملے، ہر بندے کے ساتھ تو ہر بات نہیں ہوتی، مجھے کوئی خاص بندہ ملے تو میں یہ خاص بات جو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو مجھے وہ اچھے سے ذرا گائیڈ کر سکے۔ شام ہوئی، حضرت علی نے پھر دیکھ لیا، فرمایا او بھائی مہمان مسافر ابھی تک یہیں ہو؟ کہنے لگے بس مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ فرمانے لگے کہ آپ ایسا کیجئے میرے گھر آ جائیں۔ پھر اپنے گھر لے گئے حضرت علی۔ جب گھر لے گئے تو پوچھنے لگے کہ یار سچی سچی بتاؤ کام کیا ہے تمہیں، کس سلسلے میں آئے ہو؟ ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ اگر کسی سے بات نہ کرو تو میں اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیتا ہوں۔ جی بولیے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں،
کوئی شخص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں کچھ اسلام کا تعارف ان سے لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو کے فرمانے لگے بھائی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کسی غلط بندے کے ہتھے نہیں چڑھ گئے، الحمدللہ میں نے بھی صبح نبی پاک کے پاس جانا ہے تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ صبح ہوئی، ناشتہ وغیرہ کروایا، حضرت ابو ذر کو لے کے نکلے، کہنے لگے بات سنو، مکے کی گلیوں سے جب ہم گزریں گے تو آپ میرے پیچھے پیچھے چھپ کر کے گزرنا، کیونکہ مکے والے اگر میرے ساتھ آپ کو دیکھ لیں ان کو شک ہو جائے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر میں کسی دشمن کو دیکھوں تو میں اپنا جوتا سیدھا کرنے کے بہانے سے سائیڈ پہ ہو جاؤں گا، آپ سیدھے گزر جانا۔ بس اس انداز سے یہ رسول اللہ تک حضرت علی لے آئے حضرت ابو ذر غفاری کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر نے آ کے کچھ سوال کیے، حضور نے اس کے جواب دیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ابو ذر تیرا ایمان تجھے مبارک ہو، لیکن ابھی اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھنا، اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، وہاں جا کے نماز شماز پڑھو، معاملات کرو، لیکن کسی کو یہاں نہ بتانا۔ ہاں جب اللہ اسلام کو فتح دے دیں گے تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ اب ایمان کی حلاوت ایسی ہے، ایمان کی حرارت ایسی ہے، یہ بندہ مومن کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اتنا بڑا کام کیا، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، آپ کو اپنا رسول مان لیا ہے، اسلام کی دولت اللہ نے مجھے دی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں یہ نیکی، میں یہ اللہ کی رحمت چھپا کے رکھوں، یہ جو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں تو سب کو بتاؤں گا۔ چلے گئے بیت اللہ کی طرف، حضرت ابو ذر جا کے لگے او قریشیو بات سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد ابن عبداللہ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریشیوں نے جب یہ اعلان سنا ببانگے دوہل، کس کی جرت تھی وہاں بولنے کی، مسلمان تو پہلے بیچارے پسے ہوئے کمزور تھے۔ قریشیوں نے کہا اٹھو ذرا اس کو مزہ چکھاؤ، مارنا شروع کر دیا حضرت ابو ذر کو، اتنا مارا کہ آپ زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کہنے لگے او بدبختو، یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری وہ تجارتی سڑک اسی قبیلے سے گزرتی ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، اس قبیلے کے بندے کو مارو گے، کاروبار کیسے کرو گے؟ انہوں نے حضرت ابو ذر کو چھوڑ دیا، ساری رات زخموں کو سہلاتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی قوت تھی، اور اسی کیفیت کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے مستضعفون فی الارض اور تم بڑے کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اٹھا کے اچک کے نہ لے جائیں۔ اگلی صبح ہوئی، پھر حرم کعبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور آ کے اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ قریشیوں نے جب سنا تو پھر اٹھ کے ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر تشریف لے آئے، کہنے لگے او بدبختو، میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا کہ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تمہاری تجارتی سڑک بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حضرت ابو ذر کو پھر چھوڑ دیا تھا، یہ کیفیت شروع کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فآواکم، پھر جگہ دے دی تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے پھر تمہیں قوت دے دی، تم مضبوط ہو گئے اللہ کی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھل تمہیں پاکیزہ چیزوں کے رزق اللہ نے دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ پھر آگے ایمان والوں کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوہرا دوں میں اپنی بات، چونکہ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں یہ حکم تھا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے، مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کیا کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے معاملات میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور مجموعی اعتبار سے اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، وہ چاہے کسی سے وعدہ کر کے مکرنا ہو، کسی کے ساتھ دغا اور دھوکے کا معاملہ کرنا ہو، یا کسی کو مس گائیڈ کرنا ہو، یہ سارا کچھ خیانت میں آ جاتا ہے۔
یا عام اصطلاح میں یعنی جو عمومی طور پہ ڈیفینیشن خیانت کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز امانت پڑی ہے تو بغیر اس کی اجازت سے اس میں سے کچھ چورا لیا جائے. کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ کی ملکیت نہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ چورا لیا جائے، اس کو خیانت کہتے ہیں. اور گناہ کتنا بڑا ہے. ایک بندہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کرتے زخمی ہو گیا تھا، پھر شہید ہو گیا یعنی فوت ہو گیا. حضور نے فرمایا دخل النار، ہائے ہائے یہ جہنم میں چلا گیا. صحابہ تو کلیجے پکڑ کے بیٹھ گئے. حضور یہ مجاہد تھا، آپ کے ساتھ اس نے لڑائی کی کافروں کے خلاف اور شہید ہو گیا، اور آپ فرما رہے ہیں جہنم میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں اس بندے نے ایک دفعہ خیانت کی تھی، اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی. وہ چادر چوری کرنے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے اس کی شہادت اس کے کام نہیں آئی، بلکہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنا بڑا جرم ہے خیانت کرنا. ہم کتنی خیانت کرتے ہیں، والدین کی خیانت کرتے ہیں، معاملات میں خیانت کرتے ہیں، بیویاں خامدوں کی خیانت کرتی ہیں، خامد بیویوں سے خیانت کرتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. تو اللہ منع فرما رہے ہیں ایمان والو، نہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنی ہے، نہ آپس میں خیانت کرنی ہے. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. آخری آیا مبارکہ، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اموال کی آزمائش کیا ہے؟ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے اوپر فقیری آ جائے گی. توجہ کیجیے گا اس حضور کے اس تقریر کے اقتباس پہ جو میں عرض کر رہا ہوں. لوگوں میں اس وجہ سے نہیں ڈرتا کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، میں تو اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ تم بڑے مالدار ہو جاؤ گے اور تم ایک دوسرے سے دنیا کمانے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے. یہی کچھ تم سے پہلے لوگ کرتے رہے اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے. دنیا کا بندہ نہ بنو، دینار کا بندہ نہ بنو، درہم کا بندہ نہ بنو، دولت کے پجاری نہ بنو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے بنو. ایک حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے یوں جنت میں جھانک کے دیکھا تو مجھے جنت میں وہ لوگ نظر آئے جو دنیا میں بڑے محتاج تھے، دنیا میں ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، میں نے انہیں جنت میں ہنستے مسکراتے دیکھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے امیر لوگوں کی نسبت غریب بندے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اگر غربت و افلاس کا معاملہ ہو اور اللہ نہ کرے حالات کا کمی بیشی ہو تو اللہ کے ساتھ گلے شکوے نہ کیا کریں، اللہ کی تقسیم پہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری تقسیم ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ مال و دولت یہ فتنہ ہے. حضور نے فرمایا ہر امت کا کوئی آزمائش فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ اگر مال دیں تو اپنی راہ میں خرچ کرنا بھی نصیب فرما دیں. فرمایا وہ بندہ بری ہے جس کو اللہ نے مال دیا وہ دائیں بائیں سے ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں جہنم کا. لیکن اگر دنیا کی دولت کے پیچھے اللہ کے حکموں سے اعراض کر لیا، حضور کے فرامین سے منہ موڑ لیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں جان رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اولاد بھی فتنہ اس طرح ہے کہ بندہ بعض اوقات اولاد کے لیے، اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے بڑے بڑے فراڈ کر جاتا ہے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بڑی بڑی غلط حرام کمائی کما لیتا ہے، اس لیے یہ اولاد بھی فتنہ ہے. یا دوسرا اس کا معنی یوں کر لیجئے کہ بعض اوقات اولاد کی محبت میں انسان اللہ کے احکامات پورے کرنے چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایک حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں آپ کو، اس کو آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھا کریں، خدا کی قسم وہ اندر کو ہلا دیتی ہے. سرکار نے فرمایا تھا بدترین وہ آدمی ہے کہ جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، لوگوں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. دعا کیجئے کہ مومنین کی جو ذمہ داریاں اس رکوع مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہیں
اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان سب پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق بنا دیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں، ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما کے رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرما دیں، ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما دیں، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما کے ہمیں متقین کا امام بنا دیں، صحیح معنوں میں سچا مومن اور مسلمان بنا دیں۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما دیں۔